اور اب وہ لسٹ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کن کن چیزوں کی؟ ان میں سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی خواہش، مردوں کے اندر عورتوں کی خواہش ڈال دے گی۔ دو تین ہی مین چیزیں جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ایک ہے اس کی لکس، خوبصورت کتنا ہے، دوسرا اس نے گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے، تیسرا اس کا گھر کس جگہ کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان چیزوں کی محبت رکھی کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں کو دنیا میں رہتے ہوئے، ایک حد تک رہتے ہوئے، ایک باؤنڈری میں رہتے ہوئے، اعتدال کے ساتھ حلال طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ دنیا کی محبت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دنیا کی محبت کو ہم دو کیٹیگریز میں ہم ڈیفائن کریں گے۔ ویسے تو دنیا کی محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے جس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ مال اور عورت کی محبت۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ آیا، احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت، ایک جگہ پہ پوری ایک لسٹ ہمیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کی محبت جو ہے لوگوں کے لیے مزین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ 6 چیزوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے، اس خواہش کو مزین کر دیا گیا ہے، اس خواہش کو بھی محبوب بنا دیا گیا ہے۔ اور آگے وہ چیزیں کیا کہ ان پہ آنے سے پہلے میں سمجھا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں یہاں پہ کہا کہ ان چیزوں کی محبت لوگوں کے اندر ڈال دی گئی ہے، بلکہ فرمایا کہ ان چیزوں کی جو محبت ہے، ان کو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے، اس خواہش کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس کو BMW بڑی پسند ہے اور وہ BMW حاصل کرنے کے لیے بس کہتا ہے کہ میری زندگی کا آبجیکٹیو ہے کہ میں نے پیسے اکٹھے کر کے BMW لینی ہے، اب اس کو اتنی محبت ہے اس گاڑی سے کہ وہ گاڑی ابھی ملی نہیں ہے، لیکن اس گاڑی کے ملنے سے پہلے ہی اس کا سوچ کے کہ کون سا ایسا دن آئے گا کہ جس دن میں BMW لوں گا اور اس میں بیٹھ کے میں ڈرائیو کروں گا، اور اس کی جو سوچ ہے یا اس کو حاصل کرنے کی اس کے اندر جو طلب ہے وہ بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کو سوچ کے بھی اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے گاڑی لینی ہے، جگر 3 کروڑ کی گاڑی ہے، بس پیسے اکٹھے ہو جائیں میرے پاس، 3 لاکھ میں نے اکٹھے کر لیے اور تھوڑے سے اور رہ گئے ہیں، تو جو ہی پورے ہو جائیں گے تو میں یہ گاڑی لے لوں گا۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جو خواہش ہے، وہ خواہش بھی اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ بڑی محبوب بنا دی گئی ہے۔ اور اب وہ لسٹ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کن کن چیزوں کی؟ ان میں سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی خواہش، مردوں کے اندر عورتوں کی خواہش ڈال دے گی اور ان کے لیے مزین کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ سونے چاندی کے جو ڈھیر ہیں اس کی خواہش ڈال دی گئی، اسی طریقے سے جو گھوڑے ہیں، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں، ان کی خواہش ڈال دی گئی، اور ان کے لیے جو مویشی ہیں ان کی خواہش ڈال دی گئی، اور ان کے لیے جو کھیتیاں ہیں ان کی خواہش ڈال دی گئی، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا بھی ذکر کیا۔ تو اگر ہم اس لسٹ کو دیکھیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مردوں کے لیے عورتیں ہوں، عورتوں کے لیے مرد ہوں، اسی طرح بیٹے ہوں جو اولاد ہوتی ہے، اسی طریقے سے سونے چاندی ہے، اسی طریقے سے انسان کی اپنی جو سواریاں ہیں، اور آج کے دور میں ظاہری بات ہے کہ وہ گھوڑے نہیں، آج کے دور میں اچھی اچھی گاڑیاں ہیں جن کے پیچھے لوگ ایک زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور یہ گاڑیوں کا جو کمپٹیشن ہے، اب آپ سوچئے کہ جو اس وقت آج کے دور میں 2-3 ہی مین چیزیں جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ایک ہے اس کی لکس، خوبصورت کتنا ہے، دوسرا اس نے گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے، تیسرا اس کا گھر کس جگہ کے اوپر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بیس بنا کے ہم کمپٹیشن اور کمپیریزنز کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان تمام چیزوں کی جو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ ساری کی ساری صرف دنیا کی
چیزیں ہیں، دنیا کا متاع ہے، بہت تھوڑے عرصے کی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بہترین جو ہے وہ اجر ہے، اور تمہارے لیے بہترین اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مقام رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بتا دے کہ یہ چیزیں تو ہیں، دنیا میں ان چیزوں کی خواہش مزین کی گئی ہے، لیکن تم ایک چیز کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم ان میں گم ہو کر، ان میں ڈوب کر، ان کی خواہش میں آ کے، ان کی محبت میں آ کے تم کہیں آخرت کو مت بھول جانا، جو کہ بنانے والا تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں تمہیں جتنی مرضی محبوب ہو جائیں، لیکن یاد رکھنا کہ آخرت ان سے بہت بہتر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دن تمہیں چھوڑ جائیں گی، تمہارے ساتھ کچھ نہیں رہے گا۔ تم جس عورت سے بھی محبت کرتے ہو، اگر وہ بیوی ہے تمہاری، بیوی بن گئی، تب بھی وہ چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ میرا خاوند میرے ساتھ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ مجھے ایسا خاوند اللہ نے دیا ہے کہ وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کسی وقت میرا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یاد رکھو وہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اولاد ہے، چھوڑ کے چلی جائے گی۔ سونے چاندی کا ڈھیر ہے، جس دن تم جاؤ گے وہ سب یہاں پہ رہ جائے گا۔ کوئی چیز بھی دنیا کی یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ تم بھی یہاں نہیں رہو گے۔ تو یہ نہ ہو کہ تم ان چیزوں کی محبت میں کھو کر تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ، جو کہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تمہارے لیے ایک بہترین سامان رکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کمپیریزن، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں خود بتا دیا کہ کن کن چیزوں کی محبت ڈالی، اور یہ محبت کس لیے ڈالی گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ڈالی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی آزمائش اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے دل میں اس چیز کی محبت نہیں ہو۔ جو چیز انسان کو پسند ہی نہیں ہے، جس چیز کی اس کو طلب ہی نہیں ہے، تو اس کی تو آزمائش ہی نہیں ہوگی۔ جس شخص کو مال اچھا ہی نہیں لگتا، اس کی زندگی میں مال آئے یا مال چلا جائے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس شخص کو گاڑی کی طلب ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس گاڑی آئے یا گاڑی چلے جائے، اس کو فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان چیزوں کی محبت رکھی کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں کو دنیا میں رہتے ہوئے، ایک حد تک رہتے ہوئے، ایک باؤنڈری میں رہتے ہوئے، اعتدال کے ساتھ، حلال طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اگر جو پہلی محبت کی اگر ہم بات کریں، اگر خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند، تو کہیں تم اس محبت میں ڈوب کے اللہ کو تو نہیں بھول جاتے؟ اولاد کی محبت میں ڈوب کے اللہ کو تو نہیں بھول جاتے؟ اسی طرح سونا چاندی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو جو تم پہ فرض ہے زکوٰۃ، اس کو تم دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں حلال طریقے سے اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، لیکن کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو حاصل کر کے ان کو استعمال کرنا ہے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے دنیا میں رہ کے استعمال کرنا ہے، لیکن استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ ان کے ذریعے سے بھی ہم دنیا کا بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ نے ان میں ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بس تم صرف آخرت پہ فوکس کرو، دنیا میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں سے جائز طریقے سے فائدہ حاصل کرنا اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں حلال کیا ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز ان میں ڈوب کے ہم اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، اور اللہ کے ناراضگی کے اعمال نہ کرنا شروع کر دیں۔